अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने अपना ये चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा। मुझे आप लोगों की राय का इंतज़ार रहता है और इस वक्त खुसूसन मैं अपनी नई नस्ल से बात करना चाह रही हूँ। हमारी नई नस्ल को तो शायद ये अंदाज़ा भी ना हो कि फ़न की दुनिया का एक दुर्रे नायाब अली एजाज उनके दरमियान से खामोशी से उठ गया। अली एजाज के बारे में एक थोड़ा सा तारुफ और उनके इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा मैं आप लोगों के लिए पहले भी पेश कर चुकी हूँ और आज ये उनके इंटरव्यू का बकिया यानी उनकी गुफ्तगू का बाकी हिस्सा है जो यकीनन आप लोगों ने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। जिस वक्त मुल्क में सिर्फ एक चैनल था, ऐसे तख्लीकार यानी अली एजाज जैसे अदाकार हमेशा अपने शायकीन के दरमियान रहते थे। मगर फिर ये हुआ कि चैनलों की तो भरमार हो गई, लेकिन एजेंडा सिमटते सिमटते महज मुल्की सियासत पर मरकूज हो गया और यूं जिंदगी के तमाम अहम शोबे जवान नस्ल की आंखों और ज़हनों से ओझल होते चले गए। यहाँ तक कि फन्नो सकाफत की बड़ी बड़ी हस्तियों के उठ जाने पर ताज़ियती प्रोग्राम तक नहीं होते। क्या हो गया है? हमारी हसीन रिवायात कहाँ खो गई? 60, 70, 80 और 90 के अशरे में अली एजाज उन चंद अदाकारों में से थे जिन्होंने रेडियो, टीवी और थिएटर के लातादाद ड्रामों और सीरियल्स के अलावा कोई 100 के लगभग फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए और हर जगह फन की बुलंदियों पर नजर आए। वो गुज़श्ता 10 बरसों से बीमार थे। काश हमारे अरबाब इख्तियार, हमारे बड़े बड़े चैनल्स और बाअसर बाशऊर समाजी हल्के कभी तो ये जानने की कोशिश करें कि हमारे अक्सर बड़े फनकार, तख्लीकार, अदाकार, दानिश्वर और लिखारी जानलेवा बीमारियों में मुब्तला होकर मुआशी मुश्किलात में क्यों खामोशी से मर जाते हैं। अली एजाज ने अपनी गुफ्तगू में मुझे ये बताया था कि वो इंडिया में पुणे के तर्ज पर लाहौर में भी अदाकारी की एक अकेडमी बनाना चाहते थे, मगर अफसोस कि ख्वाब देखने वाली आंखें, वसाइल की कमी, अरबाब इख्तियार की बेहिसी और फिर अपनी ही सेहत की बेएतनाई के हिसार में खुद को बेबस पाकर 18 दिसंबर 2018 की एक सुबह हमेशा के लिए बंद हो गई। मेरे लंदन आने से पहले टीवी की राहदारियों में अक्सर उनसे सरसरी मुलाकात तो होती रहती थी, मगर उनसे उनके फ़न के बारे में गुफ्तगू के लिए मैं सन 93 में उनके घर गई तो शोहरत की बुलंदियों के बावजूद मैंने उन्हें इंतहाई मुनकसिरुल मिजाज पाया, एक ऐसा फनकार जिससे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई। अली एजाज ने आप लोग सुन भी चुके हैं और शायद पढ़ा भी हो कि उन्होंने मुख्तलिफुल नौ किरदार अदा किए हैं, थिएटर में भी, फिल्मों में भी और ड्रामों में भी, जिनमें उन्होंने संजीदा अदाकारी भी की और उन्होंने रोमानवी किरदार भी अदा किए कुछ फिल्मों में, मगर कॉमेडी में उन्हें कमाल हासिल रहा। इसीलिए मैंने उनसे पूछा कि आपको ये कैसे पता चला कि एक हंसाने वाला शख्स आपके अंदर कहीं छुपा बैठा है। ये उस वक्त की बात है जब मैं एक्टर वैक्टर तो नहीं था, तो मुनव्वर ज़रीफ़ और मैं अक्सर अपने दोस्तों के फंक्शंस में, पार्टीज़ में गपशप लगाना, लतीफ़ेबाजी। तो मुनव्वर के जो बड़े भाई थे ज़रीफ़ साहब, उनके साथ हमारा मेल जोल, एक मोहल्ले में रहते थे मैकलोड रोड पे। तो वो बंदा जब सामने आता था मेरे, बड़े ज़रीफ़ साहब, तो वो मेरा आइडियल बन गया कि यार क्या बात है इस शख्स में कि ये जब बाहर निकलता है तो लोग खड़े हो जाते हैं और प्यार करते हैं और पीरों की तरह उसके हाथ चूम रहे हैं। तो वो अंदर चीज़ मेरे भी पकती गई। फिर मेरा क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि तो सब दाढ़ियों वाले और नमाजी लोग, मैंने अपने ताईं कोशिश की, चोरी बिल्कुल नहीं बताता था मैं। एक जुनून था शुरू में, लेकिन अटेम्प्ट्स किए बहुत। एक दफ़ा मैं और मुनव्वर एक जगह पे ऐसे ही दोस्तों की महफिल थी, वहाँ लतीफ़ेबाजी हुई, ये हुआ वो हुआ, तो वहाँ ये हमीद साहब बैठे थे।
ہمارے بہت مشہور رائٹر ہیں پاکستان کے. انہوں نے مجھے بلایا, کہنے لگے یار یہ ویریشن بہت ہے تیرے پاس, تو بیٹا تم کیوں نہیں کرتے ہو ریڈیو. میں نے کہا جی آپ کون ہیں؟ کہ بھائی میرا نام اے حمید ہے اور میرا ندائے حق چلتا ہے پروگرام آج کل. آپ یقین کریں کہ جیسے بندہ پاگل نہیں ہو جاتا, یہ کیفیت میری. مائک پہ کھڑا ہوا جناب ڈرامہ کیا. تو مجھے یاد ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اس وقت. میں نے ادھار مٹھائی لی, میں نے 5 روپے کلو ہوتی تھی شاید, تو وہ میں نے جا کے ماں کی جھولی میں ڈالی. پھر اس کامیابی کے بعد کون سی کامیابی کا دروازہ کھلا؟ اس کے بعد میں ٹیلی ویژن پہ آ گیا, پھر چھوٹے چھوٹے پلیز کرتا رہا. پھر اللہ کے فضل و کرم سے پتہ نہیں پروڈیوسر کو کیا نظر آیا, تو انہوں نے کہا جی سیریل کریں آپ. پھر خواجہ اینڈ سن. رابعہ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی. جاوید بیچارے کو خالی سبز چائے پلا دی ہے. جاوید یار سبز چائے کا مزہ کھنڈ کلچے کے ساتھ عجیب ہوتا ہے. ظلم ہے جی یہ بہت. میں منگواتا ہوں اپنا. آزم جی بھائی. آئے ادھر آؤ بیٹا. جی سامنے صوفی صاحب کی دکان پہ جاؤ اچھا جی. اور 30-35 کھنڈ کلچے لے کے آؤ. اچھا اور جی. سب یہاں رکھنے ہیں, اندر کوئی نہیں لے کے جانا. اچھا جی. چلو. تو کیا آپ اسکرپٹ ہی پڑھتے ہیں یا بے ساختہ فقرے آپ بول دیتے ہیں؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. اسکرپٹ تو بہرحال اس کو فالو تو کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک سٹیج پہ آ کے تو آرٹسٹ کو یہ لبرٹی ہوتی تھوڑی سی کہ وہ اپنی مرضی سے بیچ میں وہ کچھ ایڈیشن کر لے اگر اس وقت. اچھا علی اعجاز صاحب, ویسے تو آپ کو اس طویل فنکارانہ زندگی میں بے شمار ایوارڈ ملے ہوں گے, لیکن کوئی خاص ایوارڈ جس کا آپ تذکرہ کرنا چاہیں؟ اللہ کا کرم ہے کہ میرے ملک نے اس سال مجھے پرائڈ آف پرفارمنس صدارتی تمغہ اناؤنس کیا. انہوں نے مجھے خوشی ہے کہ میری زندگی میں مجھے مل گیا ایک ایوارڈ جس کو میں ایوارڈ ہی سمجھتا ہوں. وہ ایک ملاقات ایک شخص کے ساتھ جس کا نام دھرمیندر ہے, بڑا گریٹ آدمی, میرے پسند کا آرٹسٹ. دلی میں صحت سبھا ایک تنظیم ہے, وہاں بلونت سنگھ رامو والیہ اس کے پیٹرن ہیں, وہاں مجھے انہوں نے ایک ایوارڈ دیا. یہ ایوارڈ آپ کو بھارت میں ملا؟ جی بھارت کس میں, سلسلے دلی میں ملا. یہ ایکچولی وہ آرٹسٹ کی خدمات کے سلسلے میں دیتے ہیں اسے, کیونکہ میرا پنجابی میں کنٹریبیوشن کافی ہے. علی اعجاز صاحب, وہ کون سا موڑ تھا جس نے آپ کو فلم کی دنیا تک پہنچا دیا؟ ایک دن میں پلے کر کے باہر نکلا ہوں تو ایک ٹیلی فون آیا, ڈیوٹی آفیسر نے بلایا مجھے. ادھر سے آواز آئی کہ میں شباب کرانوی بول رہا ہوں. بھائی میں فلم بناتا ہوں, آپ نے شاید میرا نام پڑھا ہو. اگلے دن میں گیا تو شباب صاحب بیٹھے تھے, آفس میں بلایا مجھے, کہنے لگے یہ انسانیت فلم میں بنا رہا ہوں, تو اس میں ایک رول ہے پٹیالوی, بولنا ہے اس میں. میں نے گھر والوں سے چوری وہ فلم ایکسیپٹ کر لی. اج تو میری ملکہ گھر میں کلی بلوم ہوندی ہے ٹھوک بجا کے. میں کہتی ہوں تم اس وقت چلے جاؤ, میری ممی کے سامنے. او چمک چلو, دل جلانے نہیں باتاں لگیا کر, کتنی باری سمجھایا تم کو. اے دیکھ میں تیرے لیے کتنا فلوٹ لایا, کیلے ہیں, مالٹے, امرود, بڑھیا قسم کا پھل ہے مان سے. آئے اوے 3 سے کدھر سے آئے تھے؟ 3 سے بتا دو. ہاں ٹھیک بتایا, 3 سے کدھر سے آئے ٹھوک بجا کے. فلم ریلیز ہوئی, گھر والوں کو پتہ نہیں, فلم ہٹ ہو گئی تو گھر کی پنچایت بیٹھ گئی, سب بہن بھائی, بیچ میں مجھے بٹھا لیا. چھترول شروع ہو گئی زبانی, بڑی قوالی ہوئی جناب میری. طے یہ ہوا کہ منجی بسترا اٹھا اور چلے جاؤ یہاں سے. تو میں نے معافیاں یہ وہ, میں نے کہا جی آئندہ نہیں کروں گا, اس وقت مجھے پلیز معاف کر دیں آپ, ایک بھول ہوگی, آگے نہیں کروں گا. اور آپ یقین کیجئے کہ اس سیٹ پہ, انسانیت کے سیٹ پہ 4 فلمیں میں سائن کر چکا تھا. آپ نے اتنی زیادہ فلمیں کی تو یقیناً بہت سے گانے بھی پکچرائز کروائے ہوں گے آپ نے. کوئی گانا کسی خاص وجہ سے خوبصورت لگا ہو, سچویشن اچھی ہو؟ سالہ صاحب بڑی مشہور فلم تھی جی, اس کا میوزک بہت اچھا تھا.
وجاہت عطرے کا تھا. سالہ صاحب کا ایک گانا بہت اچھا مجھے پسند تھا جی, موسم ہویا بے ایمان, تو وہ ہم نے بوربن مری میں کیا تھا. تو موسم کا ذکر تھا وہاں جا کے, جب کیمرہ ویمرہ ہم نے رکھا, میرے ساتھ ممتاز تھیں اس میں, تو کڑاکے کی دھوپ تھی مری میں. میں نے ڈائریکٹر کو کہا, میں نے کہا یار یہ تو موسم بے ایمان تو نہیں لگ رہا, تو یہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا چلو اللہ مالک ہے, انتظار کر لیں گے 2-4 دن, جب اچھا موسم ہوگا تو کریں گے, کیونکہ اس کے بول ایسے ہیں اور گانا بھی بہت ہی اچھا تھا. تو جناب کیمرہ جب جا کے رکھا ہم نے, تو آپ یقین کیجئے کہ آدھے گھنٹے میں اس میں نظر آتا ہے جناب کالی گھٹا آئی ہے اور بجلی اور بارش اور طوفان, اور موسم ایسا کمال بنا آدھے گھنٹے میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اچھا, یوں تو آپ نے ریڈیو, اسٹیج, ٹیلی ویژن اور فلم چاروں جگہ پر کام کیا, لیکن اسٹیج آپ نے بہت زیادہ کیا ہے. سیدھی بات ہے کہ ٹیلی ویژن سے زیادہ پیسے اسٹیج پہ ملتے ہیں. تو آرٹسٹ پلاسٹک کا تو بنا نہیں ہوتا, پانی بھی پینا ہے اور کھانا بھی کھانا ہوتا ہے اور بچوں کو بھی پالنا ہوتا ہے. علی اعجاز صاحب, آپ نے معاوضوں کی بات کی, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا یہاں پر اداکاری کل وقتی کام ہو سکتا ہے؟ وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ سارا دن آدمی باولا ہو کے پھرتا رہے, کبھی ریڈیو میں گھسے, وہاں سے ٹی وی میں چلا جائے. ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمارے بڑے بڑے اچھے سٹارز رل گئے معاشی حالات کی وجہ سے. سیکیورٹی نہیں ہے نا کوئی. کیا آپ چاہیں گے کہ یہ فن آپ کے بچوں میں وراثت میں جائے اور وہ بھی اسی شعبے میں آئیں؟ میں نے بہت سٹرگل کی ہے چاروں فیلڈز میں. دن میں کام کیا صبح سے لے کے رات 2 بجے تک, بعض اوقات تو راؤنڈ دا کلاک, ایسا بھی ہوا. بڑی مشکل سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بچے اگر تعلیم یافتہ ہوں اور دوسری لائنز میں جائیں تو کوئی حرج نہیں. میرا دل چاہتا ہے علی اعجاز اکیڈمی ہو, مرنے سے پہلے ایک خوبصورت اکیڈمی بناؤں اور اس میں بڑے ٹیلنٹڈ لوگ وہاں نکلیں, جیسے پونا اکیڈمی وغیرہ, یا باہر کے ملکوں میں, انگلینڈ وغیرہ میں. تو یہ بڑا مشکل ہے, کس کو کہوں میں. اگر یہ سفر, آپ زندگی کا سفر دوبارہ شروع کرنے کا موقع ملے تو کیا بننا چاہیں گے؟ ظاہر ہے پھر میں یہی بنوں گا جو پہلے تھا. مجھے عشق ہے اس سے. فنکاری بننا چاہیں گے؟ جو پھر وہی بنوں گا. اگلا جنم کہتے ہیں اسے شاید.